أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. رواه جامع الصغير الصحيح. قابل احترام معزز و مکرم بزرگان محترم، میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی اللہ تنہا خالق ہے، وہی اللہ تنہا رازق ہے، وہی اللہ تنہا مشکل کشا ہے، وہی اللہ تنہا حاجت روا ہے، وہی اللہ تنہا غریب نواز ہے، وہی اللہ تنہا بندہ نواز ہے، وہی اللہ تنہا مختار کل ہے. اسی کے حکم پر کائنات کا نظام چل رہا ہے. نفع و نقصان کا اختیار ایک رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافع محشر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین، آج آپ کے سامنے جس عنوان پر خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے اسلام میں خدمت خلق کا مقام. الحمدللہ وقتاً فوقتاً ہم
عبادات کے سلسلے میں، عقید توحید کے سلسلے میں، عقید رسالت کے سلسلے میں، دین کے احکامات، دین کے مسئلے مسائل اور فرائض واجبات، عبادتوں کے اقسام، اس عنوان پر الحمدللہ ہم کئی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے عبادتوں کے ساتھ ساتھ اسلام نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق ہم تمام جانتے ہیں، موٹا اس کا معنی بندوں کی خدمت کرنا یا مخلوق کی خدمت کرنا۔ اگر اس کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں تو گویا کہ پوری دنیا کے اندر جتنی مخلوقات پائی جاتی ہے، انسان، چرند پرند، اپنے پرائے، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مسلمان، غیر مسلم، چھوٹے بڑے، ہر جاندار، اور ان کی خدمت کرنے کو خدمت خلق کہا جاتا ہے۔ گویا کہ خدمت خلق لوگوں کی امداد کرنا، غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں اور نادار، ضعیف لوگوں کی خدمت کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی سرپرستی کرنا، اسی طریقے سے رفاہی ادارے قائم کرنا، بھوکوں کے لیے کھلانے کا بندوبست کرنا، پیاسوں کے لیے پلانے کا بندوبست کرنا، بے آسرا لوگوں کے لیے رہنے کا انتظام کرنا، بیماروں کے لیے علاج کا انتظام کرنا، اور جو علاج کر رہے ہیں ان کے دوا ڈوری کا انتظام کرنا۔ اسی طریقے سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے دکھ درد میں ساتھ دینا، اور اسی طریقے سے ظالم کو ظلم سے روکنا، مجبوری میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان مجبوریوں سے نکالنا، قیدوں میں جو لوگ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے قید خانے سے آزادی کا بندوبست کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں خدمت خلق کے اندر آتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالی پیروں سے معذور رکھا ہے، ان کے لیے ان کا مناسب انتظام کرنا، جیسے ویل چیئر وغیرہ ہے۔ کوئی چلنے پھرنے سے قاصر ہے یا ایک پیر سے معذور ہے، ان کے لیے چلنے کے لیے لاٹھی یا اسٹام کا انتظام کرنا۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ پانی پلانے کے لیے آبدار خانوں کا انتظام کرنا، اور غریبوں، بیماروں اور اس انداز کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا، یہ معنی ہے خدمت خلق کا۔ اور اس کے اندر سب سے زیادہ حقدار والدین، رشتہ دار، اور اس کے بعد مسلمان، پھر اس کے بعد غیر مسلم، اور خدمت خلق کا مفہوم بالکل وسیع ہے، کسی خاص طبقے سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ دہر میں آیت نمبر 7، 8، 9 میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، محتاجوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم کو تم سے کوئی بدلہ چاہیے، نہ ہی کوئی اور چیز چاہیے۔ بڑی جامع آیت ہے یہ خدمت خلق کے سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ آج میرے بھائی خود غرضی کا غلبہ اتنا عام ہو گیا ہے
کہ آج ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے ملنے جلنے والے، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار اگر وہ محتاج ہے تو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کی قبر گیری کرے، ان کی زندگی کا جائزہ لے، جبکہ زیادہ حقدار یہی لوگ ہیں خدمت خلق کے۔ احادیث کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو ایسی دسیوں مثالیں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے خدمت خلق کا درس دیتے رہے امت کو۔ معزز سامعین، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، انما تنصرون وترزقون بدعفائکم۔ اس حدیث کو یاد رکھیے، دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، گویا کے خطبے کا پیغام سمجھ لیجئے۔ انما تنصرون وترزقون کہ لوگوں تمہاری جو امداد کی جا رہی ہے، رب العالمین کی جانب سے جو مدد مل رہی ہے، جو روزی روٹی کا انتظام کیا جا رہا ہے، جو آرام کی زندگی جو گزر رہی ہے، اور تمہاری جو امداد کی جا رہی ہے، تمہیں جو روزی مل رہی ہے، اس کی وجہ بدعفائکم، تمہارے کمزور لوگ، تمہارے کمزوروں کی بدولت رب العالمین تمہاری مدد کر رہا ہے اور روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے۔ بڑی جامع ایک عظیم سبق اس کے اندر ہے، جو بندوں کو خود غرضی سے نکال کر لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ دینے کا درس دیتا ہے۔ خوشی میں تو ہر ایک ساتھ دیتا ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غم میں لوگوں کا ساتھ دے۔ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ، قبیلے مضر، جو بالکل غریب، محتاج، نیم برہنہ یعنی جسم کو ڈھانکنے کے لیے صرف چیتے کا چمڑا اور اس انداز کی چیزیں تھی، تلوار لٹکائے ہوئے، اور بالکل غربت، مفلسی جھلک رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وقت آتا ہے، ظہر کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالات، ان کی کیفیت کو دیکھ کر بڑے بے چین، بے قرار ہو گئے۔ کیوں نہ ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، لوگوں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھتے، لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتے، غریبوں کا احساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں محسوس کرتے، ان لوگوں کو شمار کرتے جنہیں لوگ حد شمار سے باہر رکھتے، ان لوگوں کو قریب کرتے جنہیں لوگ حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے، ان کا احترام کرتے جنہیں لوگ عام طور پر احترام کے قابل نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر بے چین، بے قرار ہو جاتے ہیں، اور بے چینی کے آثار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نمودار ہوتے۔ تمام صحابہ کو جمع کیے، اذان کے بعد نماز ادا کی گئی، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ حشر آیت نمبر 18 کی تلاوت کیے، جس کے اندر لوگوں کو ترغیب دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ چاہیے کہ غور کرے کہ ہر نفس کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کیا تیاری کی، ذرا غور و فکر کرے۔ آج ہمارا وہی ہے جو ہم کھا چکے ہیں، ہمارا وہی ہے جو ہم کھا چکے ہیں، اور باقی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ دوسروں کا ہے۔ کل کے لیے ہم کیا پیش کریں؟ تو یہ درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو انفاق کی طرف ابھارے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جان گئے، اور جاننے کے بعد جن کے پاس زائد لباس تھا وہ کپڑے لائے، اناج تھا اناج لائے، کھجور لائے،
اور درہم و دینار لائے. دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں گویا کہ ایک انبار لگ گیا. ان میں ایک ایسے صحابی بھی آئے جو درہم و دینار کی اتنی وزن تھیلی لے کر آئے کہ جو ان کے ہاتھ سے اٹھ نہیں سکتی تھی. جب یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ان قبیلے مضر والوں کی امداد کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اس کیفیت کو دیکھ کر خوش ہوئے اور آپ کا چہرہ اس طریقے سے چمکنے لگا جس طریقے سے سونے کو پانی پلایا جاتا ہے. گویا کہ خوشی کے ایسے آثار تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلی مراد پوری ہو گئی. یہ کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر آپ نے فرمایا کوئی اگر اچھا طریقہ ایجاد کیا، نیکی کا طریقہ ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر دے گا اور جو نیکیوں کا سبب بنا اسے بھی اجر دے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اندازہ لگائیے کہ لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ دینا، ان کی امداد کرنے کی شریعت نے کیا فضیلت بتلائی ہے. اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موجود نہیں تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ مانگتی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تلاش کرتی ہے، کوئی چیز نہیں ملتی سوائے 3 کھجور کے. 3 کھجوریں لا کر اس عورت کے حوالے کرتی ہے. عورت کے ساتھ مزید 2 لڑکیاں بھی موجود تھی. اس خاتون نے وہ 3 کھجور لیا اپنے ہاتھ میں، لے کر اپنے دونوں لڑکیوں کو ایک ایک کھجور تھما دیا اور ایک کھجور اپنے لیے رکھ لی. وہ دونوں لڑکیاں اپنی اپنی کھجوریں کھا چکی اور ماں جب اپنے حصے کی کھجور اپنے منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ دونوں لڑکیوں نے ضد کرنا شروع کیا اور وہ مانگنے لگی. ماں آخر ماں ہی ہوتی ہے. ماں کی ممتا کو کون جانتا ہے؟ ماں آخر ماں ہوتی ہے. اپنی بھوک کو برداشت کرتے ہوئے اس ایک کھجور کے ٹکڑے کو 2 ٹکڑے کر کر دونوں لڑکیوں کے ہاتھوں میں تھما دیتی ہے. یہ جذباتی منظر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اس ماں پر بڑا ترس آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ بتلا دیا. قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ فرمانے لگے کہ اے عائشہ اس ایک کھجور نے اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. کہاں گئی بڑی بڑی عبادتیں، کہاں گئے بڑے بڑے دیندار جو دین اور عبادتوں میں اتنے لگے ہوئے رہتے ہیں کہ حقوق العباد کا کوئی تصور ہی دل و دماغ میں نہیں رہتا. لوگوں میں تو بڑے متقی نظر آتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق کا جب معاملہ آتا ہے، بیویوں کے ساتھ جانوروں سے جیسا سلوک، اولاد کے ساتھ جانور جیسا سلوک، غریبوں محتاجوں لاچاروں کے ساتھ بالکل جانوروں جیسا اور غیر ہمدردانہ سلوک ہوتا ہے، لیکن عبادتوں میں بڑے ممتاز رہتے ہیں جن کے تقوی کا سکہ خاندان معاشرے میں پڑا ہوا رہتا ہے. جہاں عبادتیں اہم ہیں وہیں پر خدمت خلق بھی اہم ہے. بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے. اسلام تو اپنے پرایوں کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا ہے. پرائے جانور کی خدمت اگر کوئی کرتا ہے رضا الہی کے لیے، اس کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی. یہ مشہور روایتیں ہم بار بار سنتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک فاحشہ عورت جس نے راستے سے کہیں جا رہی تھی، پیاس لگی اور اپنا دوپٹہ نکالا، اپنا موزہ نکال کر کنویں میں ڈالی اور کنویں سے پانی نکال کر پینے لگی. دیکھا کہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے. جذبہ ہمدردی دل و دماغ میں جاگ اٹھی، اپنی پیاس تو بجھا چکی، پھر اپنا دوپٹہ نکالا اور اپنے موزے کو پیتابے کو
کنویں میں ڈالا اور پانی نکالا، اس پیاسے کتے کو پلا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیے، گناہوں کو معاف کر دیا۔ پتہ نہیں کب کون سی نیکی رب العالمین کو پسند آ جائے۔ اسی طریقے سے ایک دیندار خاتون کا ذکر بھی بخاری میں موجود ہے۔ ایک دیندار خاتون بلی کو باندھتی ہے، اس کے لیے نہ پینے کا بندوبست کرتی ہے نہ کھانے کا بندوبست کرتی ہے، یوں ہی بلی تڑپ کر مر جاتی ہے۔ اگر اسے کھلا چھوڑتی تو کم سے کم وہ کچھ کھا پی لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک بلی کو تڑپا کر قید کر کے باندھ کر مارنے کی وجہ سے رب العالمین اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ دیکھیے دین کہاں تک درس دیتا۔ جانور تو جانور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کی خدمت پر بھی اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار کی خدمت پر رب العالمین اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اگر کوئی پودے لگاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کے لیے پھل کا انتظام ہو، چھاؤں کا انتظام ہو، چرند پرند اس سے کھائے، اس پر بھی رب العالمین نے اجر کا وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا میں نے ایک شخص کو جنت میں، اور اس کی وجہ یہ بتلائے کہ اس نے درخت کو کاٹ دیا، اس لیے وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنا، وہ کٹنے کے بعد لوگوں کے لیے راحت ہو گئی۔ دیکھیے جنت کی خوشخبری، اور جنت میں ٹہلنے والا پایا ایک ایسے شخص کو جو صرف اور صرف لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی تھی درخت سے، اس درخت کو کاٹ دیا۔ یہ جو ایسی چیزیں جو ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر غور کرنا بہت کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ اسلام کہاں تک ہمدردی کی تعلیم دیا، کہاں تک خیر خواہی کا درس دیا۔ آج ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے کی حق تلفی کرنا، اپنے فائدے کے لیے نقصان دہ بننا لوگوں کے لیے ایک عام بات بنی ہوئی ہے۔ نہ پڑوسی کا لحاظ رکھتا، نہ مالدار غریبوں کا لحاظ رکھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے جب ہمیں مال دیا، نعمتوں سے نوازا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے غربا کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کو جو مانگنے کے لیے ترستے ہیں، مانگنے کے لیے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنا ہی خدمت خلق ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، شریعت میں اسے بڑا اہم درجہ دیا گیا۔ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، غریبوں کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے میں ایک عام بات ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک کالی کلوٹی عورت جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا انتقال ہو گیا، راتوں رات صحابہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیے اور اسے رات ہی میں دفن کر دیا۔ صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ صحابہ سے پوچھنے لگے کہ وہ خاتون کہاں گئی؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں اس خاتون کا انتقال ہو گیا، ہم نے آپ کو اطلاع دینا جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے، اسی لیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رات میں اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو قبرستان اور مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور اس کی نماز جنازہ ادا کیے۔
یہ احساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تھا. غریبوں، لاچاروں، ضعیفوں، ناداروں کے دکھ درد کا لحاظ خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے کیا کرتے تھے. معزز سامعین، آج ہمارے معاشرے میں علماء، ائمہ، مؤذنین اور اس طریقے سے دین کی خدمت کرنے والوں کا بھی ایسا مقام نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے. یہ تو امت کے امین ہے، یہ تو امت کے امام ہے، اور ان کی تنخواہیں معمولی، اور وہ بھی معاملہ یہ ہے کہ گھر کا سارا غصہ مؤذن پر، امام پر، مسجد کی خدمت کرنے والوں پر عام طور پر لوگوں کا نکلتا ہے. کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش کی کہ ایک مؤذن جب مسجد میں رہتا ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے؟ کیا کبھی ہمارے دل نے یہ اعلان کیا کہ آج کے ایک ٹائم کے کھانے کا انتظام ہماری طرف سے ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا؟ دیکھیے شہر کی کتنی مسجدیں لوگ غربت کی وجہ سے گھر بار سب چھوڑ کر آتے ہیں، لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، مدارس میں علم کی ترویج و ارشاد کرتے، خطبوں کی شکل میں اور اجتماعات میں لوگوں کو برائی سے روکتے، لوگوں کو جنت کا راستہ بتلاتے. اور ایسے لوگوں کا احترام کرنا آج ہمارے معاشرے میں نظر ہی نہیں آتا ہے میرے بھائی. جبکہ اسلام اور ایسے لوگوں کا احترام ہم کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مالدار بنایا، جو حسب و نسب والے ہیں، جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جن کے پاس مال و جائیداد ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑے ممتاز ہیں. آج ہر کوئی ایسے لوگوں کا احترام کرتا ہے، عزت کی نظر سے دیکھتا ہے. لیکن جو مسکین قسم کے ہوتے ہیں، اور مسکین شریعت میں اسے کہتے ہیں جن کے پاس ضروریات زندگی مکمل نہ ہو، جو لوگوں سے مانگتے نہ ہو. فقراء ایک الگ مسئلہ ہے، یہ تو مانگنے والے مانگنے کا ایک دھندا بنا لیے، اور وہ کاروبار ہے، خاندان سے خاندان چلتا ہوا آتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی رہنے کے باوجود وہ اس کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن مسکین جن کے پاس ضروریات زندگی پورے نہیں ہیں، جو لوگوں سے مانگتے نہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے وجود کو ہمارے لیے باعث رحم سمجھے. اگر ہم کسی کی امداد کریں تو یہ سمجھے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے فلاں کو میری اخروی نجات کا ایک ذریعہ بنائے. جبکہ ہوتا تو یہ ہے کہ اگر ہم خاندان میں کسی کے ساتھ ہمدردی کریں، امداد کریں، اور اگر کبھی ان سے نازیبہ الفاظ سن لیے تو احسان جتاتے، اتنا دینے کے باوجود میرے خلاف یہ کر رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، احسان جتاتے ہیں. جبکہ کہا گیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، لوگوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر برباد نہ کرو. گویا کہ دے کر احسان جتلانے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ کے لیے دیے، اللہ سے امید رکھیے اللہ اجر دے گا. کیوں پھر لوگوں سے ہمدردی کی توقع کرتے ہیں؟ معاشرے کے جو نادار لوگ ہوتے ہیں یہ معاشرے کے لیے باعث رحمت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احترام کا کس طریقے سے درس دیا. دیکھیے ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی جو بڑے کالے کلوٹے تھے، بد شکل تھے، جن کا لوگ عام طور پر احترام نہیں کرتے تھے، جو محتاج تھے، غریب تھے، اور احادیث میں ان کا نام زہرہ آیا ہے. یہ زہرہ نامی صحابی مدینے کے مضافات میں رہا کرتے تھے، مدینے کے باہر. جب کبھی مدینہ تشریف لاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میزبانی کرتے، امداد کرتے، کھلاتے پلاتے. اور یہ صحابی جب کبھی اپنے گاؤں سے آتے مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان ٹھہرتے اور ساتھ میں تحفے تحائف لے کر آتے. اور جب یہ صحابی مدینے سے اپنے گاؤں قریہ چلے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب نواز کر انہیں ودا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ صحابی زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بازار میں کوئی چیز بیچنے لگے.
پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ازراہ مذاق کے طور پر پیچھے سے آ کر وہ صحابی کے آنکھوں پر اپنی ہتھیلی رکھ دی، جس طریقے سے چھوٹے بچے آنکھ مچولی کھیلا کرتے ہیں۔ صحابی زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ کون ہے؟ جب انہیں احساس ہو گیا کہ مجھ جیسے غریب، مجھ جیسے لاچار کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت دینے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، صحابی پہچان لیے اور خاموش یوں ہی کھڑے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ یہ پہچان گئے، لیکن پھر بھی خاموش کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ خوش نصیب صحابی کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک ان کی پیٹھ سے لگا ہوا تھا، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھ بند کیے ہوئے تھے۔ یہ چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی یہ ساعتیں آپ کے ساتھ اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ آپ کی رفاقت مل جائے۔ خاموشی سے کھڑے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جان گئے کہ یہ تو معلوم کر لیے، اس کے بعد کہنے لگے بازار میں کہ لوگوں، مجھ سے اس بندے خدا کو کون خریدے گا؟ اللہ کے اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ وہ صحابی کہنے لگے زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بیچ کر آپ کو کچھ ملنے والا نہیں۔ میرا کیا مقام و مرتبہ ہے لوگوں میں؟ نہ لوگ میرا احترام کرتے ہیں، نہ لوگوں کے پاس میری کوئی وقعت ہے۔ کون خریدے گا مجھے؟ اور مجھے بیچ کر آپ کو کچھ ملنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے اللہ کے بندے، تیرے لوگوں کے پاس تیرا مقام و مرتبہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیرا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ شریعت نے عزت کا معیار تقوی کو بنایا ہے۔ کوئی دیندار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن مالی اعتبار سے غریب ہے، جسمانی اعتبار سے عیبدار ہے، رنگ کے اعتبار سے کالا کلوٹا ہے، لیکن متقی ہے تو تقوی کی بنا پر شریعت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت، عزت کے حقدار وہی ہے جو تم میں متقی ہو، تقوی والے ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غریبوں، محتاجوں، لاچاروں کے ساتھ۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی غربا موجود ہے، کئی بیوہ موجود ہے، کئی یتیم موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے سلسلے میں محنت کرنے والا، ان کے روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے یہ اعلان کیا کہ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ، صحیح درجے کی روایت ہے کہ بیوہ کے سلسلے میں محنت کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا اس کی امداد کے سلسلے میں، اور یتیم کے سلسلے میں تک و دو کرنے والا کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت، ہاکذا فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی امداد کرنے والا، یتیم کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے والا جنت میں اس طریقے سے قریب قریب رہیں گے۔ معزز سامعین، اسلام دین خدمت ہے، خدمت کا درس دیتا ہے، اور اسلام زندگی کے ہر شعبے میں دنیا کے ہر ایک مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے کی ترغیب دی، لیکن اتنی پاکیزہ تعلیمات رہنے کے باوجود آج لوگ اسلام کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، آج لوگ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، آج لوگ اسلام کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج غیروں کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہے، چاہے پراپرٹی کا معاملہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ کرنا آسان ہو گیا، لیکن مسلمانوں نے شریعت کو چھوڑ دیا، اتنے بے اعتبار ہو گئے کہ لوگ اپنوں سے ڈرتے ہیں، جبکہ اسلام
اتنا درس دیا, اتنی تعلیمات عام کی. وقت ہو رہا ہے, پوری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام جس طریقے سے عبادتوں کا درس دیا, تعلیم دی, وہیں پر خدمت خلق پر بھی بہت زور دیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ بہترین مسلمان اگر بننا ہو تو لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیے, اور فائدہ اور نفع خیر یہ کوئی ایک چیز کا نام نہیں, بلکہ ہر بھلائی, ہر اچھی چیز اس کے اندر آ جاتی. اگر میں اس کی مثالیں دیتا جاؤں یا خلاصہ پیش کرتا جاؤں تو 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے, لیکن خدمت خلق کا جو تصور اسلام نے دیا وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کا جائزہ لیں, لوگوں کی امداد کریں, رفاہی ادارے قائم کریں, یہ کوشش کریں کہ آج میں کسی نہ کسی غریب کو کھلاؤں گا. ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ یہ عزم کرے, جس طریقے سے میں اچھا لباس پہنتا ہوں میری جانب سے کوئی اچھا لباس مہینے میں ایک مرتبہ انشاءاللہ پہن لے. اور یہ کوشش کرے کہ جہاں لوگ بیمار ہیں, علاجوں کا بندوبست نہیں ہے, ان کے لیے ان کا علاج کا بندوبست کروائے, دواؤں کا انتظام کروائے, اور جو بے آسرا بے سہارا ہے ان کی خدمت کیجئے, ان کی مدد کیجئے. اور اگر لوگوں کی مدد کریں گے, ایک نقطہ یاد رکھیے, وہ نقطہ بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج بیماری بڑے عروج پر ہے, آج لوگوں کو دشمن کا ڈر تو نہیں لیکن بیماریوں کا ڈر ہے. ایک مرتبہ بیماری لگ جاتی ہے تو پھر چھٹنا مشکل ہو جاتا ہے. عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے بیماریاں اس طریقے سے چمٹ جاتی ہیں گویا کہ انسان بیماری سے خوف کھا چکا ہے. ایسے حالات میں اگر ہم علاج کرنے کے لیے جانے سے پہلے اگر کسی غریب یا محتاج کو ایک وقت کا کھلا دے یا کچھ امداد کر لے, ممکن ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ جائے کہ انشاءاللہ دواخانے کو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دے گا. یہ طاقت ہے غریبوں کی, کمزوروں کی دعاؤں میں. اسی لیے کہا گیا انما تنصرون وترزقون بدعائکم, کہ تمہاری جو امداد کی جاتی ہے, تمہاری جو مدد کی جاتی ہے, تمہیں جو اتنی آسائش مل رہی ہے, یہ تمہارے غریبوں, کمزوروں, ضعیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عنایت کر رہا ہے. تو الغرض اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہونے کی توفیق عطا فرما, لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ دینے کی اللہ توفیق عطا فرما, لوگوں کی امداد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما, دین کے لیے اپنی طاقت, اپنا مال, اپنی توانائی صرف کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے لیے لوگوں کو فائدہ مند بنا دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ, شفا کاملہ عطا فرما. الہ العالمین جو بیماریوں کے علاج کے باوجود جنہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے, الہ العالمین ان کے لیے شفا کا انتظام فرما دے. خاص طور پر میری والدہ کئی دنوں سے بیمار ہے, کئی مرتبہ دعاؤں کی اپیل کی گئی. میں پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ الہی میرے والدین, آپ کے والدین, آپ کے رشتہ داروں کے والدین, آپ کے ملنے جلنے والوں کے والدین جو بیمار ہے, الہی انہیں شفا کلی عطا فرما. اگر والدین موجود نہ ہو تو ان کی خدمت کر کے جنت, ان کے لیے ہماری عبادتوں کو ان کے لیے ذخیرے آخرت بنا دے, ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. الہ العالمین جن جن کا انتقال ہو چکا مسلمانوں میں سے, جو احباب دعاؤں کی درخواست کیے ہیں, الہ العالمین ان تمام میتوں کی مغفرت فرما دے, ان پر رحم فرما, اپنے سایہ عاطفت میں انہیں جگہ عطا فرما, انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم انا نسألك الجنة اللهم اجرنا من النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.